حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے حضور سے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ رخ کو پھیر لیا۔ تو انہوں نے سمجھا شاید حضور نے ایسے ہی رخ کو پھیر لیا ہے، تو جتن حضور نے رخ کو پھیرا وہ ادھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنے لگے تو حضور نے جو ہے وہ پھر رخ کو پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، تو پر ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو ایک صحابہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس وجہ سے ناراض ہو سکتے ہیں کہ جو آپ نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع کر چکے تھے۔ اس امت کے مردوں کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا منع فرمایا ہے۔ تو مرد صرف چاندی پہن سکتا ہے، 4.5 ماسے سے کچھ کم کی انگوٹھی، وہ بھی ادب میں ایک شریعت نے جائز دی ہے۔ عورت چاہے 10 انگوٹھیاں پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، وہ اس کا زیور ہے، مرد کو جو ہے وہ زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو وہ جو ہے اصحاب رسول جو وہ کہنے لگے کہ جو آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے نا، شاید حضور اس سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے انگوٹھی اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے جو ہے وہ پیش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی، تو ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ ختم ہوئی اور صحابہ جو ہے وہ بیٹھ گئے اور بات شروع ہو گئی اور سلسلہ کلام ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ سارے اپنے گھروں کی جانب جانے لگے، تو کسی نے آواز دے کر کے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تمہارے لیے نہیں، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے نا، تمہارے لیے جائز ہے، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے نا۔ تو سنیے اس نے کیا کہا، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے نبی پاک نے پہنا۔